دنیا کے پورے ظالموں کے لیے پیغام ہے محرم کا مہینہ آ کر ظالموں کو میسیج دینا چاہتا ہے۔ یہ پیغام ہے، اے ظالموں تم کتنا خون بہاؤ گے مظلومین کا، تم کتنا ظلم ڈھاؤ گے، اور معصوموں، کمزوروں، مسکینوں پر ظلم کر کے تم بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے اس طاقت کے سامنے۔ ظالم کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا عہدے کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، اثر رسوخ کے نشے میں اپنے آپ کو گھمنڈی سمجھ لے کیوں نہ، لیکن ظالم کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ تمام تعریف حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عزت و جلال، عظمت و شوکت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساری کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے، مالک ہے، قہار ہے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں پاکیزہ دین اور پاکیزہ شریعت عطا فرمائی۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رب العالمین کے فضل و کرم سے محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ شرعی لحاظ سے بھی، تاریخی لحاظ سے بھی اس کی خصوصیت ہے، اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ یہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس دن سے ہی اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی ان 4 مہینوں کا احترام کرو، گناہ سے، سرکشی سے، معصیت سے، بیکار کاموں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھ لو، اس لیے کہ 4 مہینے بڑے ہی معزز حرمت والے مہینے ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی کفار ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، جنگ لڑتے، جب یہ مہینہ آ جاتا تو جنگ کو روک دیتے تھے۔ تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ محرم کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے کا پاس و لحاظ رکھنا، ہر قسم کے غلط کام سے، گناہ سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔
اور اسی طرح یہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا پورے مہینے اللہ کے مہینے، لیکن اس مہینے کو کہا کہ اللہ کا مہینہ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزے ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں، تو لہٰذا محرم کے اس مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھنا چاہیے، اور نفل روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور خصوصاً محرم کی 10ویں تاریخ جسے عاشوراء کہتے ہیں، عاشوراء کا روزہ رکھنا جس سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چونکہ اس دن کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آئندہ سال میں زندہ ہوتا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھتا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو لہٰذا 9ویں تاریخ کا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں، 10ویں تاریخ کا روزہ عاشوراء کا روزہ جس کو رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 9ویں تاریخ کا مخالفت کے لیے 10ویں تاریخ کا روزہ 1 سال کے اس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شرعی لحاظ سے حدیثوں میں قرآن میں محرم کے تعلق سے ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، خاص کر کے 10 محرم کو جو بہت بڑا واقعہ ہوا وہ یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ظالم، جابر، متکبر، سفاک، سرکش، گھمنڈی انسان فرعون کو اللہ نے اسی 10 تاریخ کو پانی میں ڈبویا اور ہلاک کر دیا۔ وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم میری پوجا کرو، لوگوں کو حکم دیتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے حکم اپنی حکومت میں لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کریں۔ اللہ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، فرعون بڑا ہی سرکش، ظالم، جابر، متکبر انسان تھا، وہ ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا اور ان کے بچوں کو، نسلوں کو برباد کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادیوں میں سے تھا۔ ایسے وہ دعویٰ کرنے والا کرسی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی اس طاقت کو بھول گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا فرعون کو کہ سب ظالموں کو کہ ظالم کتنا بڑا طاقت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنائے گا۔ اور فرعون جو خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اللہ یاد آیا اسے، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو معبود اللہ ہے اس معبود پر جو بنی اسرائیل ایمان لائے میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لائے گا ڈوبتے ہوئے سکرات کی حالت میں، حالانکہ تو اس سے پہلے فساد مچاتا تھا۔ اللہ نے کہہ دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون سن لے، آج ہم تیرے اس جسم کو مرنے کے بعد دنیا والوں کے لیے عبرت کے لیے رکھیں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے۔ فرعون غرق ہوا، ڈوبا، ہلاک ہوا، اور اس کی جسم آج بھی ایجپٹ کی میوزیم میں محفوظ ہے۔ سارے ظالموں کے لیے عبرت ہے کہ ظالم کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا وہ عہدے کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، اثر رسوخ کے نشے میں اپنے آپ کو گھمنڈی سمجھ لے کیوں نہ، لیکن ظالم کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ دنیا کے پورے ظالموں کے لیے پیغام ہے، محرم کا مہینہ آ کر ظالموں کو میسیج دینا چاہتا ہے۔ یہ پیغام ہے اے ظالموں، تم کتنا خون بہاؤ گے مظلومین کا، تم کتنا ظلم ڈھاؤ گے، اور معصوموں، کمزوروں، مسکینوں پر ظلم کر کے تم بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے اس طاقت کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا اور یہ بھی بتایا ظالم کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، مظلوم کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل
کہ نظروں کے سامنے فرعون ڈوبتا رہا اور کہتا رہا کہ مجھے بچا لو، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ سوچو کہ اس بنی اسرائیل کے دلوں پر کیسی ٹھنڈک ہوگی جس نے ان کے نسلوں کو برباد کیا اور قتل کرتا تھا، اتنے ظلم ڈھائے تھے، فساد مچایا تھا۔ یہ سارے ظالموں کو وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے کاشن ہے کہ اگر تم اپنے ظلم سے باز نہیں آؤ گے، مظلوم کے سامنے، نظروں کے سامنے اللہ تمہیں برباد کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ، خاص کر کے 10ویں تاریخ، یہ جو بہت بڑا واقعہ ہے، اسی شکرانہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہودی روزہ رکھے تو کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس روزے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ تاریخی لحاظ سے بھی اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہجری تاریخ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہم لوگ 1440 پر 4 ہجری ختم کر چکے ہیں اور 1440 پر 5 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے 1440 پر 4 سال ختم ہوئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ شروع کیا ہجری سال کیلنڈر کو۔ مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے، مسلمانوں کی اس تاریخ ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ نبی کی ولادت کو بیس بنا کر ہم لوگ کیلنڈر بنائیں گے، کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنے اس کو بیس بنا کر ہم تاریخ لکھیں گے، یہ بھی مشورہ رد کر دیا گیا۔ آخر ڈیسائیڈ کیا گیا ہجرت کو بیس بنا کر ہم تاریخ لکھیں گے، کیونکہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ جب یہ محرم کا مہینہ آئے گا اور یہ سال شروع ہوں گے اور ہجرت کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، تاکہ دنیا والوں کو بتائے کہ صحابہ نے دین کی خاطر کیا قربانیاں پیش کی۔ اور مکی زندگی میں سبحان اللہ 13 سال کی زندگی، کس قدر ظلم ڈھائے گئے مسلمانوں کے پر، کس قدر تکلیفیں اٹھائی مسلمانوں نے، کتنے جانیں گنوائی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اجمعین نے اللہ کی رضامندی کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر تن من دھن کی بازی لگاتی، کتنی جانیں گوائی گئی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری چیزیں چھوڑ کر مکے سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ کوئی اپنے خاندان کو قربان کر رہا ہے، کوئی شوہر کو قربان کر رہا ہے، اور کوئی اپنی بیوی کو قربان۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب جانے لگے اپنی بیوی کو لے کر، ان کے گھر والوں نے کہا کہ تم ان کو لے کر نہیں جا سکتے، تم اکیلے جانا ہے تو جاؤ، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ام سلمہ کو چھوڑ کر اکیلے چلے گئے، کیونکہ رب کا حکم ہجرت کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ اور اسی طریقے سے صہیب رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے مالدار صحابی، مکے کے مارکیٹ میں ان کا بڑا زور تھا، بڑے زبردست بزنس کرنے والے۔ جب وہ گئے تو کہا کہ ساری تجارت کے مال تم یہیں پر چھوڑ کر جاؤ، تم یہ لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تم خالی ہاتھ آئے تھے، تمہیں یہاں پر ایسے ہی جانا پڑے گا۔ اور اللہ کا حکم تھا ہجرت کرنا مدینے کو، ساری دولت کاروبار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کا سودا کر دیتے، دنیا کو پھینک دیتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یہ تھے صحابہ، ساری چیزوں کی قربانی پیش کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینہ ہجرت کیے، اور کتنا لمبا سفر تھا اور کتنا مشکل کام تھا، جبکہ لوگوں نے اناؤنس کر دیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے زندہ یا انتقال ہوئے ہم اسے 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ دشمن تلاش کرنے لگے لیکن نہ مل سکے، آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی، مسلمان مکے میں مظلوم تھے، مدینہ جانے کے بعد مسلمانوں کی طاقت بڑی تھی اور باقاعدہ حکومت قائم کی گئی، اور اس کے بعد یہ کامیابی ملی تھی، اور یہ آنے والی نسلیں، نوجوان نسلیں اسے یاد رکھیں، اور اسی لیے انہوں نے اس کو بیس بنایا۔ اور یہ محرم کا مہینہ اور یہ ہجری تاریخیں ہمیں بتاتی ہیں، اے لوگوں
دین کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، جیسا صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کر گزرا تھا اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ کیا کچھ واقعات ہیں، کیا کچھ قربانیاں ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو وہ طاقت دی، وہ صلاحیت دی، وہ دنیا کے چپے چپے گئے تھے، ہجرت کیے تھے، انہوں نے جا کر اسلام کی تبلیغ کی، اور اس ہندوستان کے اس ماحول میں بھی اسلام اگر زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد صحابہ کی یہ کوششیں تھیں جو اس ساحلی علاقے میں، وہ ملبار کا علاقہ ہو، کیرلا کا علاقہ ہو، یا جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں، وہ سارے صحابہ یہاں پر آ کے اترے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت جو لوگ تھے اس بھارت میں، وہاں کے اس وقت کے مسلمانوں نے اسلام کو قبول کیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اسلام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے لوگوں، اے امت محمدیہ، تم بھی صحابہ کی زندگی پڑھو، انہوں نے اسلام کی خاطر کیا کچھ قربانیاں پیش کی، اسلام کی حفاظت کے لیے تمہیں بھی جو کچھ کرنا ہے کرنا پڑے گا، جب ضرورت پڑے تو تمہاری زندگی ایسے گزرنی چاہیے۔ یہ پیغام ہے اس ہجرت کے ذریعے سے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، محرم الحرام کے اس مہینے میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ شہادت حسین کا واقعہ ہے۔ 10 محرم کو کربلا کی اس زمین میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ دراصل اس وقت سیاسی حالات کچھ خراب تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت حسین کو یہ بات پسند نہیں تھی، انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ ایسے ہی بات چلتی رہی، بات آگے بڑھی تو کوفہ والوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا حضرت حسین کو، جبکہ حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود تھے۔ 60-70 خطوط لکھے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ کیا کچھ انہوں نے خواہشات دلائے تھے، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو کر نکل پڑے۔ بڑے بڑے صحابہ نے روکا تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ نے روکا تھا، اللہ کے لیے وہاں مت جائیے، اللہ کے لیے وہاں کوفہ مت جائیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ فیصلہ کر چکے تھے اور اپنے خاندان کے ساتھ نکل پڑے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے، کربلا کے قریب پہنچے، پتہ چلا وہ کوفہ والے جو آپ کو دعوت دیے تھے وہ سب اپنا یعنی ہاتھ دے دیے اور ساتھ چھوڑ دیے، اور اس وقت گورنر تھا کوفہ کا عبید اللہ بن زیاد، وہ گھیر لیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت حسین نے کہا قسم سے میں یہاں پر نہیں آیا، ان لوگوں نے دعوت دی تو اس پر میں آیا، ورنہ میں نہیں آتا۔ میں آپ کے پاس 3 آپشن پیش کرتا ہوں، آپ مجھے مدینہ واپس بھیج دیجئے، یا نہیں تو آپ مجھے کسی سرحد کو جانے دے دیجئے، میں وہاں جا کر زندگی گزار لوں گا، اور وہاں جا کر میں جہاد کر کے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزار لوں گا، یا نہیں تو تم مجھے یزید کے پاس لے کر جاؤ۔ یہ 3 میں سے کوئی آپشن مجھے قبول کرو اور میری اس درخواست کو یزید تک پہنچاؤ۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد ماننے کو تیار نہیں تھا، کہا کہ تم اپنے ہتھیار ڈال دو، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہتھیار ڈالنے کو خلاف سمجھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبید اللہ بن زیاد نے لشکر کے ساتھ آپ پر چڑھائی کر دی، اور آپ کے ساتھ بہت سے لوگ جو لوگ تھے وہ بھی ہٹ گئے، کوفہ کے لوگ تو ساتھ چھوڑ دیے، چند لوگ ہی تھے آپ کے خاندان والے تھے۔ اس طرح کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور مظلومیت کے ساتھ انہیں مارا گیا تھا اس مقام پر۔ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے اور المناک حادثہ ہے، اور اللہ کے رسول کے نواسے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ لمبی داستان ہے، کس نے مارا تھا، کیوں مارا تھا، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بتانا چاہوں گا چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اس مقام کو پہنچنے کے لیے اس دنیا میں قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں وہ آزمائش لایا کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت میں وہ مقام دینا چاہتا تھا حضرت حسین کو، تاکہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار بنے۔ تو یہ ہے واقعہ۔ تو حضرت حسین کی شہادت بھی اسی 10 محرم کو ہوئی۔ جہاں حضرت حسین کی قربانی تھی اس محرم کے مہینے میں، تو ان کے بھائی کی قربانی، کرسی کی قربانی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 40 بر 1 ہجری میں جب دیکھا انہوں نے
کہ اسلامی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک طرف سیریا میں حضرت معاویہ کی حکومت ہے، ایک طرف ادھر کوفہ میں یہ حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ امت دو حصے میں تقسیم ہے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا حضرت معاویہ سے، ہم پورے مسلمان ہیں، ہم اتحاد اتفاق چاہتے ہیں، میں اپنی کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہی پوری حکومت کو سنبھال لیے. سبحان اللہ، انہوں نے کرسی کی قربانی پیش کر دی. آج کے اس دور میں سوچ کر دیکھو میرے بھائیوں، جان کی قربانی تو آسان ہو جاتی ہے، لیکن کرسی کی خاطر آج جہاں بھی جنگ ہوتی ہے، وہ سیریا کی بات کہے، لیبیا کی بات کہے، اور جس طرح جہاں بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور جس بھارت میں بھی کتنے ایسے خون بہائے جاتے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے، لوگوں کو، معصوموں کو آڑ بنا کر اور اپنے مفاد کے لیے ان پر ظلم کیا جاتا ہے. تو حضرت حسن نے کرسی کی قربانی پیش کی تھی. یہ اصل قربانی ہے کہ یہ آج اللہ حفاظت کرنا، ہدایت دینا ایسے لوگوں کو. میں بڑا ہوں، مجھے یہ پوسٹنگ چاہیے، مجھے یہ عہدہ چاہیے، میں ہی ہیڈ ہوں، میری ہی پوسٹنگ آنی چاہیے. جو لوگ اپنی اپنی جگہ پر عہدے کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے حضرت حسن کا واقعہ ان کے لیے نصیحت ہے. انہوں نے امت میں اتحاد و اتفاق کی خاطر یہ بڑی قربانی پیش کی تھی. 41 ہجری کو عام الجماع کہتے ہیں، ہسٹری میں اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی امت ایک خلیفہ کے اندر، پوری اسلامی سلطنت ایک حاکم کے اندر آ گئی. تو اسی لیے اس کو اتحاد و اتفاق کا سال کہا جاتا ہے. یہ سب ان کی قربانیاں تھیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کہہ دیا تھا، جب وہ چھوٹے بچے تھے، اٹھا کر بتایا یہ میرا نواسا 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ نبی نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی. سبحان اللہ، حضرت حسن اپنی کرسی کو چھوڑ کر دیے تھے. اسی وجہ سے شیعہ لوگ حسین کے بارے میں بہت بولیں گے، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کرسی کی قربانی کی تھی. اتحاد و اتفاق کی خاطر انہوں نے کرسی چھوڑ کر دی تھی. تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ یہ محرم کے واقعے جس میں بہت سارے اس میں واقعات ہیں اور اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، اس کی شرعی لحاظ سے بھی، تاریخی لحاظ سے بھی. لیکن بدقسمتی سے اس محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا گیا، اور اس میں کالے کپڑے پہننے کو فضیلت سمجھی جاتی ہے، اور لوگ ماتم کرتے ہیں اور یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. جگہ جگہ پر پانی بوتلیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام پر وہ تڑپ تڑپ جان دیے تھے، ہم امت کو پانی پلانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے جسم کو جھلنی کر لیتے ہیں، اور یا حسین یا علی کا نعرہ لگا کر اس طرح کے بدعت و خرافات کے کام کرتے ہیں. شیعہ تو کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے چند سالوں سے نادان لوگ، جاہل قسم کے لوگ، نادان مسلمان بھی ان کے اسی طرز عمل پر وہ بھی اسی 10 محرم کو ماتم منانا، جلوس نکالنا اور ایسے محفلیں قائم کرنا، رونا رلانا، وہ بہت کچھ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ اگر کسی کی بھی وفات ہوتی ہے، کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، 3 دن سے بڑھ کر غم نہیں کر سکتے. حرام ہے، جائز نہیں ہے. صرف بیوی کو اجازت ہے 4 مہینہ 10 دن وہ غم کر سکتی ہے شوہر کی یاد میں، اس کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. اور جو لوگ اپنے جسموں کو مار لیتے ہیں ان کے بارے میں نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان پھاڑ لے، اپنے گالوں پر تھپڑ مارنے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے اور جاہلیت کی طرف پکارنے لگے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس طرح کے غلط کام سے، بدعت و خرافات سے روکیں، اور ان نادان مسلمانوں کو بھی روکیں. یہ سب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب بات کے لوگوں نے اسے غلو کر کے محرم کے مہینے پیش کر دیا، اور بہت سے لوگوں کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ حسین شہید ہوئے، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عاشورہ کا روزہ پہلے ہی سے ہے. اللہ کے نبی سے اہتمام کرتے تھے، صحابہ اہتمام کرتے تھے، اور اتفاقاً
انفارچونیٹلی اسی 10 تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، یہی مناسبت ہے، ورنہ تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی بھی نہیں کر لیتے، کیونکہ اگر اس مہینے میں شادی کریں گے تو رشتہ جلدی ٹوٹ جائے گا، رشتے میں برکت نہیں ہوگی اور اختلاف اور فسادات ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، محرم کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہی، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ایسی حرکت کر جاتے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں یہی اسلام کا میسیج ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، حالانکہ حقیقی اسلام اگر چلنے والے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے خطبے میں بھی کہا، حقیقی اسلام پر چلنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو حقیقی اسلام کو اپنانا چاہیے، وہی اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ اپنی بنائی ہوئی من مانی چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے نزدیک اعتبار نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، سارے ویڈیوز آپ کے پاس آئیں گے، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ میں ایسے ویڈیو آئیں گے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محرم کے تعلق سے بہت ساری ضعیف حدیثیں، ان آتھینٹک چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، یا ایسی چیزیں قبول نہ کرو۔ حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے 90% جتنے بھی ویب سائٹ میں ٹاپکس ڈالے جاتے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سب کے سب فیک ہیں، اللہ کے لیے اسے قبول نہ کرو۔ بہت کم ہی ان کے بارے میں روایتیں صحیح ہیں اور واقعہ صحیح ہیں، ورنہ تو بہت ساری چیزوں کو توڑ مروڑ کر غلط چیزیں ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، حالانکہ وہ واقعات صحیح نہیں ہوتے۔ ایسے میں جو آج کے دور میں سوشل میڈیا ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ایسے ویڈیو کو اگنور کرو، ڈیلیٹ کرو اور شیئر نہ کرو، اس لیے کہ غلط چیزیں پھیلا کر خود بھی گنہگار ہوں گے، دوسروں کو بھی گنہگار آپ بنائیں گے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اس محرم کی اپنی جگہ پر عظمت ہے اور فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کی فضیلت کو سمجھے، شرعی لحاظ سے بھی، تاریخی لحاظ سے بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس ماہ کے نفل روزے رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالی امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برفع برب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ معزز بھائیوں، اسلام نے جس قدر انسان کو عزت بخشی، انسان کو وہ مقام دیا، وہ کسی مذہب نے اتنا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد ہونے کے لحاظ سے بھی، عورت ہونے کے لحاظ سے بھی دونوں کو مقام بتائے، عزت و سربلندی عطا کی۔ اللہ کی قسم، اسلام کے نزدیک جو عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کی حفاظت جو اسلام نے دیا، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ آج کل جو کرنٹ ٹاپک، برننگ ٹاپک ہے، منی پور میں عورتوں کو اللہ حفاظت کرنا، ننگا کر کے گلیوں میں انہیں دوڑایا گیا، سڑکوں میں انہیں بھگایا گیا۔ یہ اتنی شرمناک واقعہ ہے، نہ صرف اس بھارت کے لیے بہت شرمناک واقعہ ہے، پورے دنیا کے سامنے سر جھکانے کے قابل شرم کے مارے انسانیت کس قدر درندگی ہو چکی ہے۔ ایسے لوگ انسان نہیں، انسان کی شکل میں بڑے جنگل کے درندے ہیں، بہت بڑے یہ لوگ
جانور سے بدتر لوگ ہیں جو اس طرح عورتوں کی اس عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، جب تک قانون سخت نہیں ہوں گے تب تک عورتوں پر ہونے والے ظلم کم نہیں ہوں گے۔ آج ضرورت ہے کہ خواتین پر جو ظلم ڈھاتے ہیں اور اس کے لیے سخت اور سخت قدم اٹھائے جائیں۔ اس بھارت میں منٹ منٹ پر ایک ایک لڑکی کی عزت کو تار تار کی جاتی ہے، سیکنڈ سیکنڈ پر قتل کے واقعات ہوتے ہیں۔ قوانین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور مرڈر کر کے 10 دن میں وہ جامین میں آدمی باہر آ جاتا ہے، لڑکیوں کو خراب کر کے ان کو قتل کر کے 5 دن میں سے بھی اسے بیل مل جاتی ہے اور باقاعدہ وہ نظروں کے سامنے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سبحان اللہ، اسلام کی تعلیم یہی ہے، اگر کوئی آدمی شادی شدہ اگر غلط کام کر لے، بدکاری کر لے، اسے پبلک کے سامنے کھڑا کر کے پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دینا چاہیے۔ اگر انمیرڈ اگر غلط کام کر لے، بدکاری کر لے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے گاؤں سے نکال دینا ہے۔ جب ایسے قوانین ہوں تو ایسے کیسز بھی کم ہوں گے۔ جہاں پر جس کنٹری میں اس طرح کے قانون پر عمل کیا جاتا، جو بھی خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اور ان کی عزت کو تار تار کرے، ایسوں کو جب سخت پنشمنٹ دی جاتی ہے، اس بستی میں، اس کنٹری میں ایسے بہت کم واقعات ہوتے ہیں۔ اس بھارت میں بھی ایسے سخت قوانین ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کے دلوں میں ڈر آئے کہ خواتین کی عزت ان کے دل میں آ جائے، خواتین کی حفاظت۔ آج خواتین کی حفاظت کی بات کرنے والے، خواتین کو رائٹس دینے کی بات کرنے والے سو اپنی زبان کو چھپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو بند کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنے کی ضرورت ہے، جو اس طرح کے واقعات ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو چیر دیتے ہیں، خون کے آنسو آتے ہیں جب اس طرح کے ہم اس دور میں ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو ریلیز ہوئی، پتہ نہیں کہ اور بھی کیا کیا واقعات ہوئے، اور اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ہندوستان کے پورے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ فرمائے، اللہ ظالم کو نیست و نابود کرے۔ جو بھی ظلم ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ظلم کے ذریعے سے اپنے مفاد دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظروں کے سامنے انہیں عبرت کا نشان بنائے، اللہ انہیں برباد کرے۔ جو اس مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو اور اس بھارت کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان سب کو برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے ہم سب کو، اس بھارت میں اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر اور فساد سے، فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔